الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد واضرب لهم مثلا أصحاب الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، میرے دینی بھائیوں، پچھلے جمعہ سے ہی دجالی فتنے اور دجالی تہذیب کے عنوان سے گفتگو چل رہی ہے۔ پچھلے جمعہ کے بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں اور ایک روایت میں ہے کہ آخر کی 10 آیتیں حفظ کر لے، یاد کر لے، وہ دجالی فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ جو شخص ہر جمعہ کو سورہ کہف کی تلاوت کرے گا تو اس جمعہ سے لے کر اگلے جمعہ تک درمیان میں ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ رہے گا، اور اگر اس ہفتے کے اندر دجال نمودار ہو گیا تو اس کے فتنوں سے بھی محفوظ رہے گا۔ اس پوری صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 4 واقعے، 4 قصے بیان فرمائے ہیں۔ ان چاروں قصوں کو آپ غور سے سنیں گے اور اس پر غور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان چاروں قصوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے مادیت اور روحانیت کو بیان کیا۔ مادیت اور روحانیت کا ٹکراؤ ہے، ایک طرف روحانیت ہے اور ایک طرف مادیت ہے، ایک طرف ایمانی تہذیب ہے اور دوسری طرف مادی تہذیب ہے، ان دونوں کا ٹکراؤ۔ اس سلسلے میں پہلا واقعہ جو اصحاب کہف کا واقعہ ہے، 7 نوجوانوں کا واقعہ ہے، یہ عرض کیا جا چکا۔ اس واقعے کے اندر ان 7 نوجوانوں کے سامنے 2 راستے تھے۔ ایک راستہ تو مادیت کا راستہ تھا، اسباب کا راستہ تھا، دنیا کا راستہ تھا، اور ایک راستہ ایمان کا تھا۔ ان نوجوانوں نے ایمان کے ساتھ غربت کی زندگی کو عیش و عشرت کے ساتھ کفر والی زندگی پر ترجیح دی۔ اگر یہ کفر اختیار کرتے تو بادشاہ کے مقرب بن جاتے، بادشاہ اسے منصب بھی دیتا، دولت بھی ملتی، راحت بھی ملتی، عزت بھی ملتی۔ دوسری طرف ایمانی تہذیب کو اختیار کرنے میں، ایمان پر جمنے میں ان کے جان جانے کا بھی خطرہ تھا، غربت بھی لاحق تھی، مصیبتیں بھی تھیں، لیکن ان نوجوانوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا اور اللہ پر توکل اور بھروسہ کیا، اور بالآخر ان کی فتح ہوئی۔ اللہ نے ان کو محفوظ کیا، اور 309 سالوں کے بعد جب یہ بیدار ہوئے تو یہ وقت تھا کہ لوگ، ہر زبان پر ان کا چرچا تھا، ہر دل میں ان کی عزت تھی۔ جہاں ان کو لوگ تلاش کرتے تھے مارنے کے لیے، وہاں لوگ ان سے ملنے کے منتظر تھے، اور ایک جم غفیر ان سے ملاقات کے لیے گیا۔ جو کل کے زیرو تھے آج کے ہیرو بن گئے۔ تو اللہ نے ان کو عزت دی، اللہ نے ان کو شہرت دی، یہ سب کچھ اس لیے کہ انہوں نے ایمانی تہذیب کو، ایمانی راستے کو اختیار کیا۔ اس صورت کے اندر دوسرا واقعہ باغ والوں کا واقعہ ہے۔ ابھی میں نے خطبے کے اندر جس آیت کی تلاوت کی ہے، یہاں سے اس باغ والے کا واقعہ شروع ہوتا ہے۔ 2 ساتھی تھے، ایک بہت بڑے دولت مند، بہت بڑے سرمایہ دار، اتنی دولت کہ اس کی انتہا نہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ اس کو ہم نے 2 باغ دیے تھے انگور کے،
اور اس باغ کے کنارے کنارے کھجور کے درخت تھے اور اس کے درمیان میں کھیتی کی زمین تھی. ہر طرح سے یہ مال و مال تھا. اس کے پاس اولاد بھی زیادہ تھی، اس کے پاس قوت بھی تھی، بہت سے کر و فر تھے، نوکر چاکر تھے، سب کچھ تھا ان کے پاس. دوسرا ساتھی غریب تھا، مفلس تھا. ایک مرتبہ انہوں نے اپنے ساتھی سے کہا انا اکثر منک مالا واعز نفرا، کہ میں تو تم سے دولت میں بھی زیادہ ہوں اور طاقت میں بھی زیادہ ہوں، میرے پاس بہت بڑا قبیلہ ہے، بہت ساری اولادیں ہیں، بہت ساری دولتیں ہیں. غرور کا جملہ. اور جب وہ اپنے باغ میں اپنے ساتھی کے ساتھ داخل ہو رہا تھا، وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، یہ اپنے باغ میں جب داخل ہو رہا تھا تو اس نے کہا کہ ما اظن ان تبید هذه ابدا وما اظن الساعة قائمة، کہ میرا خیال ہے کہ یہ جو دولت ہے، یہ جو مال ہے، یہ جو باغات ہیں، یہ کبھی ختم ہونے والی چیز نہیں ہے. اور لوگ جو کہتے ہیں کہ قیامت آئے گی، ساری چیزیں مٹ جائیں گی، یہ سب غلط باتیں ہیں. قیامت آنے والی کوئی چیز نہیں ہے. دولت کے نشے میں اس نے قیامت کا انکار کر دیا اور یہ سمجھنے لگا کہ دولت ہی سب کچھ ہے اور ہمیشہ کے لیے. اور پھر آگے اس نے کہا وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، اور بالفرض اگر ہم مان لیتے ہیں کہ قیامت آ بھی گئی تو پھر قیامت میں اس سے اچھی چیزیں، اس سے اچھی دولت، اس سے زیادہ دولت مجھے ملے گی، کیونکہ میں یہاں دولت مند ہوں تو وہاں بھی دولت مند رہوں گا. لوگوں کا نظریہ ہوتا ہے بعض لوگوں کا کہ ہمارے پاس دولت ہے تو ہم سب کچھ خرید سکتے ہیں. آدمی مر گیا تو معاف کیجیے گا بلا لے 50 آدمی کو 100 آدمی کو قرآن خوانی کرا دو، خوب پیسے لٹا دو، لوگ بھی کہیں گے ہاں کیا ہوا ہے قل، اور میرا مردہ تو بخشا گیا. تو بعض لوگوں کا نظریہ ہوتا ہے کہ پیسے سے ہم جنت بھی خرید لیں گے. تو اس کا بھی یہی نظریہ تھا کہ اگر ہم دنیا کے اندر دولت مند ہیں تو مریں گے بھی تو وہاں اس سے زیادہ مجھے ملے گا. اس کے ساتھی نے کہا وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، میرے بھائی جب تم باغ میں داخل ہو رہے ہو تو تمہیں یہ تکبرانہ جملہ استعمال نہیں کرنا چاہیے کہ یہ دولت ہمیشہ رہے گی اور قیامت کبھی نہیں آئے گی، اور آئے گی بھی تو قیامت میں اس سے زیادہ مجھے ملے گا. یہ تو تکبرانہ جملہ ہے. تمہیں کرنا یہ چاہیے کہ جب تم باغ میں آئے تو تمہیں کہنا چاہیے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے تمہیں جو دولت دی ہے یہ اللہ کی دی ہوئی ہے، ہمارے اختیار کی کوئی چیز نہیں. دولت دینا دولت لینا یہ اللہ کے اختیار میں، اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تمہیں. اس کے ساتھی نے اسے نصیحت کی. علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی چیز آپ کو پسند آ گئی، دل کو بھا گئی، اچھی لگی، تو اس وقت انسان کو ماشاء اللہ کہنا چاہیے. آپ اگر ماشاء اللہ کہہ دیتے ہیں تو وہ چیز نظر بد سے محفوظ رہتی ہے. ہماری عادت کیا ہے؟ کسی کو دیکھا صحت مند ہے تو کہتے ہیں ارے تم بہت صحت مند ہو بھائی، تمہاری صحت تو بہت اچھی ہے، ماشاء اللہ نہیں کہتے. بچہ ہے خوبصورت ہے، ہم نے لیا گود میں، کہا واہ بچہ تو بہت خوبصورت. نہیں، یہ اسلامی تہذیب نہیں ہے. اسلامی تہذیب یہ ہے کہ جب کوئی چیز پسند آ جائے تو آپ اس کو ماشاء اللہ کہیے، ماشاء اللہ بہت خوبصورت ہے، ماشاء اللہ آپ کی صحت اچھی ہے، ماشاء اللہ آپ بہت دولت مند ہے. یہ سب اسلامی تہذیب ہے. ہمارے گھروں کے اندر جب تک دین تھا تو ہمارے بچے جب بڑے ہوتے تھے تو بغیر پڑھے لکھے وہ ان جملوں کا استعمال کرتے تھے، انشاءاللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ سب دعائیں ہمارے معاشرے کے اندر رائج تھی، لوگ پڑھتے تھے. لیکن اب ہمارے گھر کے اندر ہی دین نہیں تو بچہ جب ماں باپ کو ہی دیکھتا ہے کہ ماں باپ نہیں پڑھتے نہیں بولتے تو بچہ کیا بولے گا؟ اب تو حالت یہ ہے کہ الٹا ہو گیا. اگر کوئی آدمی تھوڑا بہت پڑھ لیتا ہے اور گھر میں کوئی اس طرح کی دعا بھی پڑھیں تو لوگ اس سے بدگمان ہو جاتے ہیں. آپ غور کریں گے اپنے معاشرے میں، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے الذین اذا اصابتہم مصیبۃ، جب تمہارے اوپر کوئی مصیبت آ جائے تو کیا کہنا چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اب مصیبت صرف موت ہی تو نہیں ہے نا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ موت آ جائے تو یہ تو ایک مصیبت ہے، اس لیے ہم پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی رشتہ دار آپ کا اگر ایکسیڈنٹ خدا نہ خواستہ ہو گیا، آپ کسی کو خبر دیجئے کہ بھائی میرا فلاں رشتہ دار ایکسیڈنٹ ہو گیا. اب سامنے والا کہہ دیتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، پلٹ کے کیا کہتا ہے؟
ارے بھائی مرا نہیں ابھی وہ زندہ ہے، آپ انا للہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اب دیکھیے ہمارا نظریہ ہو گیا کہ یہ دعا صرف اور صرف موت کے وقت ہی پڑھی جائے گی، اس کے علاوہ اگر کسی مصیبت کے وقت میں ہم نے پڑھ لیا تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ دعا یہاں تو نہیں پڑھنی چاہیے، موت تھوڑی نہ ہو گئی۔ حالانکہ مومن کے پاؤں میں کانٹا چبھنا یہ بھی ایک مصیبت ہے، آپ کو ٹھیس لگ گئی یہ بھی ایک مصیبت ہے، یہاں تک کہ بجلی کٹ گئی یہ بھی ایک مصیبت ہے۔ اب بجلی کٹ گئی اور آپ نے کہہ دیا انا للہ و انا الیہ راجعون، سامنے والا آپ کو سمجھائے گا کہ بھائی بجلی کٹی ہے کوئی آدمی نہیں مرا کہ آپ انا للہ پڑھ رہے ہیں۔ تو حالت یہ ہو گئی ہمارے معاشرے کی کہ پہلے جن دعاؤں کو بغیر پڑھے لکھے ہم بر وقت پڑھا کرتے تھے، آج اگر ان دعاؤں کو ہم پڑھ لیتے ہیں تو لوگ بدگمان ہوتے ہیں کہ یہاں پڑھنے کی کوئی چیز ہے، آپ یہاں پڑھ رہے ہیں، یہ تو مصیبت کے وقت کی دعا، موت کے وقت کی دعا، اور آپ ہر جگہ اس کو پڑھ رہے ہیں۔ تو بہرحال ہمارا معاشرہ اب بالکل بدل گیا، ہمارے معاشرے میں ان چیزوں کا رواج نہیں ہے، جبکہ اسلامی تہذیب یہ ہے، ایمانی تہذیب یہ ہے کہ کوئی چیز آپ کو پسند آ جائے تو اس وقت آپ ماشاءاللہ کہیے، اگر کسی کام کا ارادہ ہو تو آپ انشاءاللہ کہیے۔ اسی صورت کے اندر آگے آ رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی گئی وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ ہوا یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو کفار مکہ میں بڑی بے چینی تھی، انہوں نے سوچا کہ کیسے کر کے ان کو ذلیل کیا جائے اور کیسے کر کے ان کی آواز کو بند کی جائے، اس لیے کوئی حربہ اختیار کیا جائے۔ چنانچہ دن بدن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترقی ہو رہی تھی تو کفار مکہ نے اپنے 2 آدمیوں کو بھیجا مدینہ، وہاں یہود کے علماء تھے جو تورات انجیل وغیرہ پڑھتے تھے، کہا کہ کوئی ایسا سوال بتاؤ کہ جو سوال کروں وہ اس سوال کا جواب ہی نہ دے سکے اور ہم لوگ ان کے خلاف بغاوت کریں کہ یہ نبی ہے، ان کو تو اس سوال کا جواب بھی نہیں آتا۔ لوگ ہوتے ہیں جب کسی کے پیچھے پڑ جائیں تو سوچتے ہیں کوئی ایسی بات پیدا کرو کہ جس سے ان کو بدنام کیا جائے، نظریہ ہوتا ہے لوگوں کا۔ لوگوں کو بھیجا گیا، 2 لوگ گئے مدینہ، وہاں یہود کے علماء سے پوچھا، یہود کے علماء نے کہا کہ جاؤ اور اس نبی سے 3 سوال کرنا، اگر وہ تینوں سوال کا جواب دے دے تو سمجھ لینا کہ صحیح معنی میں وہ نبی ہے، آسمان سے ان کو وحی آتی ہے، کیونکہ آسمان سے وحی آئے بغیر کوئی ان سوال کا جواب دے ہی نہیں سکتا، اور اگر وہ جواب نہ دیں تو سمجھ لینا کہ وہ نبی جھوٹا ہے اور نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتا۔ چنانچہ یہ لوگ آئے اور آ کر کے اپنے مشرکین میں کفار میں اعلان کیا کہ بھائی ہم فیصلہ کن صورت حال لے کر آئے، اب تو فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ سچے نبی ہے یا نبوت کا جھوٹا دعویٰ ہے۔ وہ فیصلہ کن صورت حال یہ ہے کہ ہم 3 سوال کریں گے، اگر تینوں سوال کا جواب یہ دے دیں گے تو ہم سمجھیں گے کہ سچے نبی ہے، ورنہ سمجھیں گے کہ جھوٹا ہے دعویٰ ان کا۔ لوگ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ سے 3 سوال کرنا ہے، آپ اس کا جواب دیں گے؟ وہ سوال کیا ہے؟ کہا کہ ایک سوال تو یہ ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ اس 7 نوجوان کے بارے میں جو اپنے گھر سے نکل گئے تھے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، یعنی اصحاب کہف کا واقعہ کیا ہے، اس کی صورت کیا ہوئی، اس کی حقیقت کیا ہے۔ اور دوسرا سوال ہے روح کے بارے میں کہ روح کی حقیقت کیا ہے، اور تیسرا سوال ہے اس شخص کے بارے میں جس نے مشرق اور مغرب پوری دنیا کا سفر کیا، بتائیے وہ شخص کون ہے اور اس کے واقعات کیا ہیں۔ جب یہ تینوں سوال انہوں نے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں کل جواب دوں گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے یہ بات نکل گئی، آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا، آپ نے صرف اتنا کہہ دیا کہ میں کل جواب دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ بات تھی کہ فرشتے آئیں گے، جبرائیل امین آئیں گے، ان سے ہم پوچھ لیں گے، ان کو ہم بتا دیں گے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ جو کہنا چھوڑ دیا، بھول گئے، اس پر اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی کہ فرشتے کے آنے کا سلسلہ بند ہو گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہیں کہ جبرائیل امین آتے کیوں نہیں؟ 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، فرشتے آتے ہی نہیں۔ اور ادھر کفار مکہ نے خوب واویلا مچایا، کہہ رہے ان کا جو شیطان تھا جو ان کو خبریں لاتا تھا، شیطان ان سے روٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا رنج ہوا، بڑی تکلیف ہوئی۔ 15 دن کے بعد جبرائیل امین آئے اور آ کر کے یہ وجہ بھی بتا دی کہ ہم کیوں نہیں آ رہے تھے، اور بتلایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ،
اے نبی آپ جب کسی کام کا ارادہ کریں اور کرنے کا ارادہ ہو آئندہ تو اس کے لیے انشاءاللہ کہا کریں کہ انشاءاللہ یہ کروں گا۔ اگر انشاءاللہ کہیں گے تو اللہ کی مدد اور اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی، تو انشاءاللہ ضرور کہا کریں۔ اور وہی نہ آنے کی وجہ یہی تھی کہ آپ نے انشاءاللہ کہنا چھوڑ دیا تھا، آپ بھول گئے تھے، اس پر اللہ نے تنبیہ کی۔ تو میرے بھائیوں، ہم بھی جب کوئی کام کا ارادہ کریں، یہ اسلامی تہذیب ہے، تو وہاں ہمیں انشاءاللہ کہنا چاہیے، لیکن ہم انشاءاللہ نہیں کہتے۔ اب تو انشاءاللہ کا ہم نے مذاق بنا دیا۔ اب تو حالت یہ ہے کہ انشاءاللہ کا سہارا لے کر کے جتنا چاہیں جھوٹ بول لیں، جتنا چاہیں وعدہ خلافی کر لیں۔ جماعت والے جائیں گے، آپ کو کہیں گے کہ صاحب 3 دن میں نکلیے، آپ کا ارادہ ہے نہیں جانے کا، سوچتے چھٹکارا کیسے ملے گی، کہا انشاءاللہ چلوں گا، لیکن دل میں ابھی ارادہ ہے کہ چلنا تو ہے نہیں، انشاءاللہ چلوں گا۔ اب جھوٹ بولنا ہو تو سامنے والا کہا انشاءاللہ یہ کر دوں گا، بعد میں کہتا ہے کہ بھائی آپ نے یہ کام تو کیا نہیں، تو کہتے ہیں ارے اللہ کو منظور نہیں تھا اس لیے نہیں ہوا، جبکہ ارادہ پہلے سے ہے نہیں کرنے کا۔ تو یہ انشاءاللہ کا مذاق ہی تو اڑانا ہوا کہ پہلے سے ارادہ ہے کہ یہ کام مجھے کرنا نہیں ہے، اور پھر بھی ہم انشاءاللہ خوب زور شور سے بولتے ہیں تاکہ سامنے والے کو یقین ہو جائے۔ تو وہ انشاءاللہ جس کے ذریعے سے ہم اللہ کی مدد حاصل کرتے تھے، اللہ کی رحمت حاصل کرتے تھے، اس کو ہم نے جھوٹ اور وعدہ خلافی کے لیے ایک آڑ بنا لیا، تو اب ہم نے انشاءاللہ کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس کے ساتھی نے کہا کہ بھائی جب تم باغ میں داخل ہوئے تو تکبرانہ بولنے کے بجائے تمہیں کہنا چاہیے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، تم نے یہ نہیں کہا۔ خیر بات آئی گئی، ختم ہو گئی۔ اللہ کا عذاب ایسا آیا کہ وہ باغ جس کو وہ شخص سمجھتا تھا کہ ہمیشہ رہے گا، ما اظن ان تبید ھذہ ابدا، کہتا تھا کہ یہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگا، اللہ نے آفت بھیج دی، بلا بھیج دی، اور اس باغ کو ایسے نیست و نابود کر دیا کہ سمجھ میں ہی نہیں آتا تھا کہ یہاں کوئی باغ بھی تھا۔ اب اسے احساس ہوا، جب ہاتھ سے دولت چھنتی ہے نا تب غربت کا احساس ہوتا ہے، جب تک ہاتھ میں دولت ہو جب تک غریبوں کا احساس نہیں ہوتا۔ تو دولت چھن گئی، اب وہ کہتا ہے کہ ہم نے بہت غلط کیا، یا لیتنی لمشرک بربی احدا، کاش کہ میں اپنے رب کے ساتھ ناشکری نہ کرتا، رب کے ساتھ شرک نہ کرتا۔ شرک وہ کیا کر رہا تھا؟ کوئی بت پرستی نہیں کر رہا تھا، وہ شرک اس بات میں کر رہا تھا کہ دنیا کے اسباب کو سب کچھ سمجھ رہا تھا، دنیا کی دولت کو سب کچھ سمجھ رہا تھا، جبکہ اسلامی تہذیب یہ ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ بندہ جو کام کرتا ہے اس کے لیے اسباب اختیار کرے اور اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرے کہ اب اللہ دے گا۔ اللہ کو یہ بات بہت پسند ہے، اور اللہ کو یہ بات ناپسند ہے کہ انسان پورا کا پورا بھروسہ اسباب پر کر لے۔ مثال کے طور پر آپ کو روزی روٹی کمانی ہے، اب آپ نے دکان کھول لیا اور آپ کہتے ہیں کہ اب تو دکان کھول لیا، اب تو مجھے روزی ملنا ہے، یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ آپ دکان کھول لیں اور پھر کہیں کہ ہم نے اسباب اختیار کیا، اب روزی دینا اللہ کا کام ہے، یہ بات اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو اس کو یہ کرنا چاہیے، لیکن اس نے یہ نہیں کیا، اس نے سارا بھروسہ اپنے باغ پر کیا، تو اللہ نے اسے مٹا دیا۔ اب اسے احساس ہوا، کہتا ہے یا لیتنی لمشرک بربی احدا، اس کو احساس ہوا، کہتا ہے کہ کاش کہ میں یہ کام نہ کیا ہوتا تو آج یہ باغ ہمارے پاس محفوظ ہوتا۔ میرے بھائیوں، دنیا کے اندر عبرت کے بہت سے مناظر ہیں، ہم آئے دن دیکھتے ہیں کہ انسان مالدار آدمی غریب بنتا ہے اور غریب آدمی مالدار بنتا ہے۔ دنیا میں یہ سلسلہ اس لیے چلتا ہے کہ تاکہ ہم عبرت حاصل کریں، ہم نصیحت حاصل کریں، لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس دولت آ جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کے قارون ہم ہیں، ہم سے دولت کون چھین سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسی مثالیں بیان کی ہے، قرآن کریم میں اللہ نے قارون کا واقعہ بیان کیا ہے، فخسفنا بہ وبدارہ الارض۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ قارون جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی تم کو اللہ نے دولت دی ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ نے جو طریقے بتائے اس طریقے کے مطابق خرچ کرو، غریبوں پر خرچ کرو، صدقہ خیرات کرو۔ اس نے کہا کہ یہ دولت ہماری ہے، ہماری کمائی ہے، ہم کیوں خرچ کریں؟ اور الٹا موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگا دیا، فخسفنا بہ وبدارہ الارض، اس کی دولت سمیت اللہ نے اسے زمین میں دھسا دیا۔ تو ہمارے سامنے آئے دن یہ مثالیں آتی ہیں
کہ ایک آدمی دولت مند ہے اور کچھ دنوں کے بعد وہ غریب بن جاتا ہے۔ میں نے پہلے بھی یہ واقعہ عرض کیا تھا، ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ لکھتے ہیں، اصفہان کا واقعہ ہے۔ اصفہان شہر میں ایک بہت بڑا امیر رئیس انسان تھا، اپنی بیوی کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھا ہے، ہر طرح کی نعمت میسر ہے، کھانے کے لیے بیٹھا، ابھی دروازے پر دستک ہوتی ہے کہ اللہ کے نام پر دے دو میں بھوکا ہوں۔ اس امیر رئیس آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ دسترخوان پہ جو بھی چیزیں اٹھا کر کے اس کو دے دو، بھوکا ہے وہ کھائے گا۔ جب بیوی دینے کے لیے گئی اور واپس آئی تو زارو قطار رو رہی ہے۔ اب یہ آدمی پریشان، کہتا ہے کہ تم کو کیا کیا؟ اس نے کچھ کہا ہے؟ کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ یہ کہتی ہے کہا تو کچھ نہیں، لیکن وہ شخص جو دروازے پر مانگنے آیا تھا چند سال پہلے میرا شوہر تھا، اور اس شہر کا سب سے بڑا امیر رئیس انسان تھا۔ اس نے کہا کہ پھر یہ ہوا کیسے، غریب کیسے بنا؟ کہا ہوا یہ کہ جیسے آج ہم آپ کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھے ہیں، ایسے اس کے ساتھ ہم دسترخوان پر بیٹھے تھے، ایک شخص آ کر دروازے پر آواز لگاتا کہ 2 دن سے بھوکا ہوں، کچھ دے دو۔ یہ اٹھا اور کچھ دینے کے بجائے اس مانگنے والے کی بری طرح سے پٹائی کی، ایسی پٹائی کی کہ لہو لہان ہو گیا۔ اب خدا جانے اس نے کیا بد دعا دی کہ اس کے بعد سے اس کی تجارت ٹھپ ہو گئی اور دھیرے دھیرے بہت غریب بن گیا، اور مجھے بھی اس نے طلاق دے دی، اور پھر آپ سے میری شادی ہو گئی۔ اس کے شوہر نے کہا کہ اس سے بھی تعجب کی بات تمہیں بتاؤں، یہ جو تمہارے دروازے پر بھکاری آیا تھا اور جس کو تمہارے پہلے والے شوہر نے پٹائی کی تھی، وہ بھکاری کون تھا؟ میں ہی تھا، مجھے ہی تمہارے پہلے شوہر نے مارا تھا۔ اور اللہ کا کرشمہ دیکھو کہ اللہ نے اس کی دولت بھی اور اس کی بیوی بھی، اس کی کوٹھی بنگلے بھی، سب کچھ اللہ نے مجھے دے دی، اور جو میری حالت تھی اس حالت پر اسے پہنچا دیا۔ تو دنیا میں اللہ نے ایسے عبرت کے نظارے دکھلائے ہیں کہ جو انسان اپنی دولت پر بیٹھ جاتا ہے قابض ہو کر کے اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، غریبوں اور فقیروں پر، محتاجوں پر اللہ نے جن چیزوں میں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے ان میں خرچ نہیں کرتا، تو اس کا انجام یہی ہوتا ہے جو قارون کا ہوا اور اس دولت مند کا ہوا کہ سمجھتا تھا کہ یہ دولت ہمیشہ ہمارے پاس رہے گی، لیکن خدا کی قدرت ایسی ہے کہ وہ خدا جو بھکاری کو مالدار بناتا ہے اور مالدار کو بھکاری بناتا ہے وہ ہر چیز پر قادر۔ اس لیے آدمی کو کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ دولت ہمارے پاس ہے تو ہمیشہ رہے گی۔ اور آدمی سوچے کیوں؟ آپ جس دولت کو اپنی دولت سمجھتے ہیں حقیقت میں وہ دولت آپ کی ہے ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام سے فرمایا کہ اے لوگوں بتاؤ تم میں سے کون شخص ہے جو اپنی دولت سے زیادہ محبت کرتا ہے دوسری کی دولت سے کم؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم میں سے ہر شخص ایسا ہے، ہم اپنی دولت سے محبت کرتے، دوسری کی دولت سے کیوں محبت کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانتے ہو تمہاری دولت کیا ہے؟ تمہاری دولت وہ ہے جو تم نے کھا لیا اور اللہ کے راستے میں دے دیا، جو تم نے جمع کر کے رکھا وہ تمہاری دولت ہے ہی نہیں، آج آنکھ بند ہوگی کل تمہارے وارث کی ہو جائے گی۔ تو تم اس مال سے محبت کرتے ہو جو اللہ کے راستے میں دیتے ہو اور خود کھاتے ہو، یا اس مال سے محبت کرتے ہو جو تم جمع کر کے رکھتے ہو؟ یہ تم سوچ لو۔ اب ہم میں سے ہر شخص اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچے کہ ہمیں اللہ کے راستے میں دینے میں خوشی ہوتی ہے یا مال جمع کرنے میں خوشی ہوتی ہے؟ اگر مال جمع کرنے میں خوشی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دوسری کی دولت سے ہم خوش ہوتے ہیں، دوسری کی دولت سے محبت کرتے ہیں اور اپنی دولت سے محبت نہیں کرتے۔ یہی نہیں بلکہ فقہا نے لکھا ہے کہ انسان مرنے کے بعد تو اس کے ہاتھ سے دولت نکل ہی جاتی ہے، مرنے سے پہلے ابھی انسان دنیا میں زندہ ہے، آنکھیں کھولے ہوا ہے، بات کر رہا ہے، لیکن صرف بیمار پڑ گیا، ایسا بیمار کہ جس بیماری میں اس کی موت آ گئی، جس کو کہتے ہیں مرض الوفات یا مرض موت، ایسی بیماری کہ جس کے بعد اس کو افاقہ نہیں ہوا اور دنیا سے چلا گیا، صرف وہ بیمار ہو جاتا ہے تو اس کا اختیار 1/3 مال پر ہوتا ہے، باقی مال پر نہیں ہوتا۔ اگر وہ چاہے اپنی زندگی کے اندر اس بیماری کے حالت میں کہ سارا مال ہم کسی کو دے دے تو نہیں دے سکتا، اس لیے کہ اس کا اختیار سمٹ کر کے اب 1/3 مال پر آ گیا ہے، بس اسی کا اس کو اختیار ہے، باقی کا اختیار نہیں۔ تو وہ دولت جس کو ہم جمع کر کے رکھیں خون پسینے کی کمائی ہے، لیکن صرف بیمار پڑ گئے، مرض الموت میں آ گئے تو ہمارا اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ سوچئے ہم کس دولت سے محبت کرتے ہیں۔ تو بہرحال اس واقعے کے اندر یہ بتایا گیا کہ ایک ساتھی جو دولت مند تھا، جو دولت کو سب کچھ سمجھتا تھا، اور ایک ساتھی جو اللہ پر بھروسہ کرتا تھا، غریب تھا، لیکن اس دولت مند ساتھی نے
اللہ پر بھروسہ نہیں کیا اور سب کچھ دنیا کی دولت کو سمجھتا تھا تو اس کا انجام یہ ہوا کہ اللہ نے اس کی دولت کو مٹا دیا اور اس کو اس بات کا احساس اس وقت ہوا جب اس کی دولت اس کے ہاتھ سے چھن گئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ باقی آئندہ جمعہ کو بیان کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔